جس کے جواب میں حکومت کی طرف سے کوئی مذاکراتی کمیٹی کا جو ہے اعلان نہیں ہوا تھا. اس تناظر میں نے اسمبلی میں بات کی اور بات کرنے کا انداز جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان حالات میں، کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے پارلیمان کے اندر نفرت، غصے اور تانوں کا اظہار کرتے ہیں. اچھا سر، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس بھی ہوا ہے، ٹاپ لیڈرشپ نے اس میں شرکت کی. کیا طے ہوا اس اجلاس میں؟ تحریک انصاف مذاکرات کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے، البتہ تجاویز دیتے ہیں. اور آج اعلامیہ جاری ہوا ہے، جو بھی ڈسکس ہوا، جو فیصلے ہوئے، جس میں شہداء 26 نومبر کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہوئی، اس فیئر کی کنڈیمنیشن کی گئی، خان کے ساتھ حمایت کا اعادہ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اعلامیہ میں مینشن. سر ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات اعلامیہ میں آپ لوگوں نے مینشن کی ہے، وہ ہے کہ آپ لوگوں کے ورکرز کو دھمکایا جا رہا ہے، ایم این ایز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اور کیوں مار رہے ہیں؟ جی، اسد کیسر صاحب نے بھی کل فلور پہ یہی بات کی، انہی خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ استعفے دے دے. جی، یہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے. اسد کیسر صاحب نے درست کہا ہے، پنجاب سے کہ ایم صاحب کو یہ دھمکی مل رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ حکومت مرکز میں اور پنجاب میں اس عمل کا جائزہ ضرور لیں کہ جس طرح کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اگر کوئی اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو اچھا جواب ملتا ہے، لیکن اگر یہ آلات اس طرح ہوتے ہیں جب آپ کسی کا ٹینٹ یا گلا دباتے ہیں تو گلے دبانے سے اس کی آنکھیں تو ضرور نکلے گی. پنجاب میں بالخصوص اور حتیٰ کہ اسلام آباد میں ہمارے ورکرز، لیڈرز، مجھ سمیت ہمارے گھروں پہ چھاپے، ہمارے خلاف ناجائز بے بنیاد ایف آئی آر. مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے جی دہشت گردی کی ترنول تھانے کی حدود میں تو ترنول گیا ہی نہیں تھا، نہ میں ادھر گیا تھا جہاں یہ رینجرز کا واقعہ ہوا، میں نے تو یہاں پہ جوائن کی تھی. لیکن جو لوگ آئے تھے، تو سر یہ ابھی استعفوں کی ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی، اور جو پہلے پریشر تھا جو تھا، اب کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سی استعفے ڈیمانڈ ہو رہی؟ استعفوں کی یہ کہہ رہے تھے نا اسد کیسر صاحب کہ وہ ہمیں دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ استعفے دے دو. وہ جو آپ نے بھی بولا ہے کہ پنجاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی، ایک دیکھیں مسلسل کوششیں تو لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر پیدا کیے جا سکے، ان کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، ان کو جو ہے ہدایات کے مطابق ان سے کام لیا جا سکے. یہ عمل مسلسل جاری ہے جب سے ہم ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں. تو جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، ابھی کچھ ہی ایام قبل ہماری انتہائی معزز ایم این اے قصور سے ڈاکٹر اعظم لکھوی صاحب، وہ 10 دن رہے، پھر تقریباً 60 سال عمر ہیں. بالکل صحیح ہوا تو سر بہت کچھ ہے، ایسا کچھ ہوا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس دفعہ تو تاریخ رقم ہوئی ہے. سر اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو بھی جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر پھر بھی موجود رہے گا، کیونکہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریق آن بورڈ نہیں ہوتے تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پی ٹی آئی کیسے یہ دوریاں کم کرے گی؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ جب تک جو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کا بھی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. بہت سارے 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب جو ہیں وہ ملزم بنا دیے گئے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو متعلقہ فریقین ہیں ان میں خلوص نیت ہو، کیونکہ مذاکرات کی ضرورت جو ہے سیاسی پارٹیوں سے کہیں زیادہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو ہے. یہ بدنامی، غیر یقینی صورتحال، یہ انتشار، سیاسی افراتفری، یہ پکڑ دکڑ، یہ ان چیزوں سے جو ہے پاکستانیوں کا جینا دوبارہ ہو چکا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی فی الوقت سیاست ہو رہی ہے، اور جب تک ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو شاید وہ کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گین کرنے کے لیے بارگیننگ پوزیشن میں اس طرح لایا جا سکے جیسے میرا خدشہ ہے کہ
وہ کوشش کریں گے کہ خان کو یہ نیب کیس میں جو ہیں تو شاخانہ ریفرنس 2 میں جو ہیں 14 سال سزا دلا سکے، تاکہ جب مذاکرات ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمارا ایج جو ہے پردہ باری ہیں. ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے اگر کسی کو مذاکرات کی کامیابی مطلوب ہے. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی تو کنکلیوڈ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں سزا ہو سکتی ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا، ان کیسز کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے مجھے. صحیح، ٹھیک ہے. بانی چیئرمین تحریک انصاف اپوزیشن سے بھی رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. اگر حکومت سے معاملات طے نہیں ہوتے تو کیا اپوزیشن کے ساتھ کوئی بڑی تحریک چلائی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں صرف ہم ہی ہے. یا پھر اچکزئی صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ پوری اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، باقی تو پارٹیوں کی پارلیمان میں موجودگی نہیں ہے. مولانا صاحب بھی تو ہے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو ہے. مولانا صاحب جو ہیں میرا خیال ہے ہم سے زیادہ حکومت وقت کے زیادہ قریب ہے، اور مجھے نظر آج کل تو نہیں لگ رہا کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ قریب ہیں، بڑے نالاں نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کا مسئلہ سلجھ جائے گا. وہ فرینڈلی میچ ہو رہا ہے. میچ تو مطلب ہے کہ فرینڈلی ہے، تاکہ تھوڑا سا کریڈٹ مولانا صاحب کو مل سکے مذہبی حلقوں میں کہ جی اتنی بڑی کوشش ہوئی اور کامیاب ہوئی. رؤوف حسن صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ بانی چیئرمین نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کی ہے، لیکن مولانا کے مطابق ان سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا گیا. کیا تحریک انصاف رابطہ کرے گی کہ مولانا ملاقات کے لیے جائیں؟ میرا ہمارے آفیشل ترجمان شیخ وقاص صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بانی چیئرمین نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں کل ان کا انٹرویو سن رہا تھا. مجھے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی ہیں، اور اگر ظاہر کر بھی دیتے ہیں تو کوئی اتنی نارمل بات بھی نہیں ہوگی. سر فواد چودھری کی گزشتہ دنوں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شریک تھے. فواد چودھری صاحب کے بقول کے انہوں نے بعد میں کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کی کافی باتوں سے اتفاق کی ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گرینڈڈ ڈائیلاگ پہ، گرینڈڈ ڈیبیٹ پہ ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کی ڈومینیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ان بیانات کی اہمیت تب ہوگی نا جب فواد چودھری صاحب اور ان جیسے اور لوگ جو ہیں وہ پہلے پارٹی میں تو آ جائیں گے. تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. اور پارٹی جو قیادت ہے وہ صحیح ریزرویشن، سنجیدہ ریزرویشن رکھتی ہیں بہت سارے لوگوں کے معاملے میں، تمام کے بارے میں نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے بارے میں. اور میرا نہیں ہے خیال کہ قیادت جو ہے اس سے مشورہ کیے بغیر، کوئی پیرامیٹرز طے کیے بغیر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کی آمد کا خیر مقدم کریں گے جو اس وقت چلے گئے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو ان کی اشد ضرورت تھی. خدشہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ خان کو یہ نیب کیس میں جو ہیں تو شاخانہ ریفرنس 2 میں جو ہیں 14 سال سزا دلا سکے، تاکہ جب مذاکرات ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمارا ایج جو ہے پردہ باری ہیں. استعفوں کی ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی ہو، جو پہلے پریشر تھا جو تھا، اب کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سی استعفے ڈیمانڈ ہو رہی؟ استعفوں کی یہی کہہ رہے تھے نا اسد کیسر صاحب کہ وہ ہمیں دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ استعفے دے دو. وہ جو آپ نے بھی بولا ہے کہ پنجاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی ایک دیکھیں، مسلسل کوششیں تو لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر پیدا کیے جا سکے، ان کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، ان کو جو ہے ہدایات کے مطابق ان سے کام لیا جا سکے. یہ عمل مسلسل جاری ہے جب سے ہم ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں. تو جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، ابھی کچھ ہی ایام قبل ہماری انتہائی معزز ایم این اے قصور سے ڈاکٹر اعظم لکھوی صاحب وہ 10 دن رہے، پھر
تقریباً 60 سال عمر ہیں. بالکل صحیح ہوا تو سر بہت کچھ ہے، ایسا کچھ ہوا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس دفعہ تو تاریخ رقم ہوئی ہے. سر اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو بھی جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر پھر بھی موجود رہے گا، کیونکہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریق آن بورڈ نہیں ہوتے تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پی ٹی آئی کیسے یہ دوریاں کم کرے گی؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ جب تک